واش روم سے کپڑے تبدیل کر کے ماں باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں موئسچرائزر تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ہاتھوں سے اپنے چہرے پر موئسچرائزر لگانے لگی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں خوابناک سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے موئسچرائزر لگاتے ہوئے پلٹ کر گھڑی میں وقت دیکھا۔ 12 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ ماں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کے کان اپنے موبائل سے آنے والی ہر آواز پر لگے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ 5 منٹ بعد اس کا جنم دن شروع ہونے والا ہے، اور اس کا جنم دن اتنے عام طریقے سے گزر جائے یہ تو ناممکن تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے بہترین دوست اسے 12 بجتے ہی زبردست طریقے سے وش کریں گے۔ وہ بھی بے چین تھی۔ بظاہر تو اس نے آج کالج میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ وہ اس بات سے واقف ہے کہ آج رات 12 بجے اس کی برتھ ڈے ہے، مگر پھر بھی اندر ہی اندر وہ بری طرح سے بے چین تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ اس دفعہ اس کے دوست اسے کسی طرح وش کرتے ہیں۔ موئسچرائزر لگا کر ابھی اس نے بوتل کو واپس ڈریسنگ ٹیبل کے اندر رکھا ہی تھا کہ اچانک اس کی کھڑکی پر کچھ کھٹکا سا ہوا۔ مام چونک کر پلٹی۔ گھڑی نے 12 بجا دیے تھے، مگر مام کا موبائل فون خاموش تھا۔ کمرے میں اگر واحد آواز آئی تھی تو وہ وہی کھڑکی جانب سے آنے والی آواز تھی۔ ماں بے اختیار 2 قدم آگے بڑھی اور کھڑکی کے قریب ہو گئی۔ اس کی بڑی سی کھڑکی کے آگے اس وقت پردہ پڑا ہوا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے مام نے بھارتی مخملی پردے کو دائیں طرف سرکایا تو سامنے کھڑکی واضح ہو گئی۔ وہ بند تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ مام کو تھوڑا سا خوف سا محسوس ہوا، پتہ نہیں شاید کوئی جانور ہوگا۔ مام نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ وہ واپس پلٹنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی سے دور ہوتی، ایک دفعہ پھر کوئی چیز کھڑکی سے آ کر ٹکرائی۔ اس بار مام نے دوبارہ چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ اب کہ باہر آواز کافی واضح تھی، یوں جیسے کھڑکی پر باہر سے کسی نے بڑا سا پتھر کھڑکی پر مارا ہو۔ مام اب پریشان سی ہو گئی تھی، کیا کروں؟ نیچے جا کر بابا کو جگا دوں؟ باہر سے کون اس وقت میری کھڑکی پر پتھر مار رہا ہے؟ مام نے پلٹ کر دیکھا، گھڑی کی سوئیاں 12 کے ہند سے آگے بڑھنے لگی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے ایک مایوس نظر اپنے موبائل فون پر ڈالی جو خاموش تھا۔ اسے کسی نے وش نہیں کیا تھا۔ اسے یہ امید تو نہیں تھی، کم سے کم اپنے 2 بہترین دوستوں سے۔ انہوں نے صرف نام سے ہی دوستی کرتے ہیں، ورنہ تو میرا برتھ ڈے تک بھی یاد نہیں رہا۔ مام نے غصے سے سوچا، اور عین اسی لمحے ایک اور پتھر آ کر اس کی کھڑکی سے ٹکرایا۔ اب کی بار مام نے غصے سے کھڑکی کا لاک کھولا اور تیزی سے ونڈو کو دائیں طرف سرکا دیا۔ سلائڈنگ ونڈو بغیر کسی آواز کے روانی سے ایک طرف کو ہٹی چلی گئی۔ باہر کا منظر واضح ہو گیا۔ باہر آسمان پر گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی، مگر مام کے گھر میں لگے ہوئے اونچے اونچے پولز کی روشنی نیچے کا منظر واضح کر رہی تھی۔ مام نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا اور اسی پل اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس کے چہرے پر پہلے جہاں غصے کے تاثرات تھے، اب وہاں حیرت اور خوشی کے ملے جلے رنگ نظر آ رہے تھے۔ اس کے کمرے کی یہ کھڑکی دائیں طرف کھلتی تھی، جہاں نیچے گھر کی بیرونی دیوار تھی۔ اس بیرونی دیوار کے اندر کی طرف 2 سائے سے کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مام کے چہرے پر مسکراہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ سائے کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بہترین دوست فارس اور معیز تھے۔ دونوں اس وقت اوپر جھانکتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر مام کو اپنی موجودگی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ مام حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ وہ دونوں اسے وش کرنے کے لیے خود اس کے گھر تک چلے آئے تھے۔ مام نے ایک نظر دیکھا، اسے معیز کے ہاتھوں پہ کیک کا ایک ڈبہ نظر آ رہا تھا، اور فارس اس کے پاس کیا تھا مام نے دیکھنا چاہا، لیکن اسی لمحے وہ حیران رہ گئی۔ معیز مام کی کھڑکی کے ساتھ لگے ہوئے پائپ سے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مام 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ ماڈرن فیملی سے تعلق ضرور رکھتی تھی، لیکن اتنی بھی ماڈرن نہیں کہ رات کے پہر 2 لڑکے
اس کے کمرے پہ آ جائے تو کسی کو برا نہ لگے۔ حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ مام کی دوستی صرف فارس اور معیز کے ساتھ ہے۔ اس کی فطرت ویسے ہی عجیب تھی، اسے لڑکیوں میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ کسی لڑکی سے آج تک اس کی دوستی زیادہ دن چلی نہیں سکی۔ جب بابا کا ٹرانسفر اس شہر پہ ہوا تو یہاں آنے کے بعد مام نے نئے کالج میں ایڈمیشن لیا۔ زندگی کی یہ تبدیلی اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شروع سے ہی سخت غصے کا شکار تھی۔ اسے کالج کا ماحول سمجھ نہ آتا، نہ کوئی لڑکی اسے دوست بنانے کے لیے پسند آتی۔ ایسے میں جب اس کے لیے ہر چیز پریشان کن تھی، تب معیز اور فارس نے اس کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ دونوں ہی کالج کے بہترین اسٹوڈنٹ تھے اور انہیں بھی یہ نکچڑی سی نئی آنے والی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ جلد ہی تینوں آپس میں گھل مل گئے اور اس کے بعد تو تینوں کا گروپ پورے کالج میں ایسا مشہور ہوا کہ سبھی ان کی دوستی کی مثالیں دینے لگے۔ وہ کالج جہاں پہلے مہام کا دل ہی نہیں لگتا تھا، اب وہاں سے چھٹی کرنے پر بھی وہ بہت گھبراتی تھی۔ مہام نے گھبرا کر اپنے کمرے سے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ بند تھا، اس کا پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس ٹائم تک ویسے بھی ماما بابا اپنی دوائی کھا کر سو جایا کرتے تھے۔ بہن بھائی کوئی تھا نہیں تو اس وقت کوئی اس کے کمرے میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر پھر سے نیچے جھانکا۔ معیز پائپ پر چڑھتا ہوا اس کی کھڑکی پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک ٹانگ کھڑکی کے اندر لڑکائی اور ایک کیک کا ڈبہ مام کی طرف بڑھایا۔ "یہ لو دیدی، جلدی سے پکڑو اسے، تمہارے چکر میں آج اپنی جان گنواتے گنواتے بچ جاؤں۔" مام نے مسکراتے ہوئے کیک کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ وہ جلدی سے کھڑکی سے اندر کود گیا۔ اندر آتے اس نے محبت بھری نظر مام پر ڈالی، مگر مام تو کیک کے ڈبے کا جائزہ لے رہی تھی۔ "اتنا بڑا سا کیک تمہیں یاد تھا؟ میری سالگرہ، مجھے تو لگا دونوں گدھے بھول گئے ہو۔ مہام نام کی کوئی لڑکی تمہاری دوست ہے۔" مام ہم نے خفیگی سے کہا۔ نیلے رنگ کے گاؤن نما شب خوابی کے لباس میں قیامت کی لگ رہی تھی۔ اس کے بال اوپر سے سیدھے آتے اور آخر میں ہلکے سے گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ گال میں پڑتا ہوا ڈمپل واضح تھا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ معیز بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا اور اس پل کھڑکی میں کھڑکا ہوا۔ کس قدر بے شرم ہو معیز، خود اوپر چڑھ آئے اور اتنا نہیں کہ مجھے بھی اوپر کھینچ لیتے۔ ابھی اس کے گھر کا پالتو کتا میری ٹانگ کھانے ہی والا تھا۔ بڑی مشکل سے اوپر پہنچا ہوں۔ پیچھے سے فارس کی آواز آئی تو معیز اور مہام دونوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور ہنس پڑے۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑکی سے کود کر اندر آ رہا تھا۔ تینوں دوست اب کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک بار زور سے ہنس دیے اور اس کے ساتھ ہی معیز اور فارس دونوں نے ایک کیک کا ڈبہ مام کے ہاتھ سے چپٹ لیا۔ "چلو کیک کاٹتے ہیں، تمہارا 12 بج گئے۔" معیز نے لپک کر ٹیبل بیڈ کے سامنے رکھا اور فارس نے کیک ٹیبل کے اوپر رکھ دیا۔ چھری وہ دونوں اپنے ساتھ لائے تھے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی کینڈلز اور ان کو جلانے کے لیے لائٹر بھی فارس کے پاس تھا۔ اس نے بڑے پیار سے پورے کیک کے اوپر موم بتیاں لگائیں۔ مام نے گنا، وہ پوری 20 موم بتیاں تھیں۔ وہ آج 20 سال کی ہو گئی تھی۔ اس سے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ فارس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، تم 21 سال کی ہو گئی ہو، اسی لیے 21 موم بتیاں لایا ہوں۔ موم بتی جلاتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ اس نے چھری باپ کی طرف بڑھائی۔ "چلو جلدی سے کیک کاٹو۔" معیز نے کرسی لا کر سامنے رکھی۔ مام کرسی پر بیٹھ گئی۔ چھری ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کیک پر چھری چلائی اور معیز اور فارس دونوں نے دبی دبی آواز میں تالیاں بجاتے ہوئے اسے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا۔ مام خوشی سے سرشار ہو رہی تھی۔ بس یہی تو چاہیے تھا، اسے اپنے دوستوں کی پیار اور توجہ۔ اس نے کیک کاٹ کر معیز اور فارس کو باری باری کھلایا۔ وہ اپنی خوشی میں مگن تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑے دو دوست اس کی زندگی میں کیا امتحان بننے والے ہیں۔ فارس نے اپنی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ کب سے اس کی لمحے کا تو انتظار کر رہا تھا، مگر اسی پل اس کی نظر معیز پر پڑی
وہ شرٹ کی پاکٹ میں سے کچھ نکال کر مام کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ لو ندیدی، تمہارا تحفہ۔ مجھے پتا تھا کیک کے بعد تم تحفے لیے بغیر بھی ہماری جان نہیں چھوڑو گے، اسی لیے تمہارے لیے تحفے کا بندوبست کر کے لایا ہوں۔ اس نے نازک سا بریسلٹ مام کی طرف بڑھایا۔ مام خوشی سے اچھل پڑی، لپک کر بریسلٹ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے الٹ پلٹ کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ خوبصورت اور پیارا تھا۔ فارس مسکرا دیا۔ دوستی کے معاملے میں معیز ہمیشہ اس پر نمبر لے جاتا تھا۔ مام نے بریسلٹ کا جائزہ لے لیا تو فارس کی جانب مڑی۔ تم بھی کچھ دکھا دو یا تم کچھ نہیں لائے؟ اس کی آواز میں ناراضگی تھی۔ لایا ہوں بابا، لایا ہوں۔ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میں گفٹ لانا بھول جاؤں۔ مجھے اپنی جان بڑی پیاری ہے۔ معیز نے جیب میں ہاتھ ڈال کر گفٹ بائنڈر نکالا۔ وہ خوبصورت سا گولڈ کی چین تھا جس کے آخر میں کانچ کی بنی ہوئی نازک سی بلیاں لگی ہوئی تھی۔ مام کو پیارے پیارے کی چیز جمع کرنے کا شوق تھا۔ یہ بات معیز اور فارس دونوں کو پتہ تھی۔ مام خوشی سے پاگل ہونے کے قریب تھی۔ اتنے پیارے گفٹ، وہ بھی دونوں اس کی پسند کے عین مطابق۔ مگر ان سب سے بڑھ کر ان دونوں کا سرپرائز تھا جو رات کے 12 بجے ان دونوں نے اسے دیا تھا۔ وہ تینوں ہی کیک کھا چکے تھے۔ گفٹ دیکھتے ہوئے وہ کتنی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ وہ اگر چوک گئے تو تب جب ان کی نظر گھڑی پر پڑی وہ 3 بج گئے۔ پتہ ہی نہیں چلا اتنا وقت گزر گیا۔ فارس نے معیز سے کہا، چلو اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اندازہ ہی نہیں ہوا اتنا وقت گزر گیا۔ اتنا ٹائم اس کے کمرے میں گزارنا مناسب نہیں۔ اگر اس کا کتا اوپر آ گیا تو کھا ہی جائے گا ہمیں۔ فارس اور معیز دونوں مام کو خدا حافظ کہہ کر کھڑکی کے راستے پائپ سے واپس چلے گئے۔ پہلے فارس نیچے کودا اور پھر معیز۔ مام گفٹ ہاتھ میں پکڑے خوشی سے سرشار نہیں ہوا دیکھے جا رہی۔ ان کے جاتے ہی مام نے جلدی سے اپنے کمرے کی صفائی کی، بجا کیک روم فریج میں رکھا اور سارے ریپر ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو پتہ چلے کہ رات کے 12 بجے اس کی کلاس کے 2 لڑکوں نے آ کر اس کے برتھ ڈے وش کیا تھا۔ وہ سب کی ذہنیت نہیں بدل سکتی تھی۔ صبح 7:30 بجے کا ٹائم تھا جب الارم کی آواز سے معیز کی آنکھ کھلی۔ بے اختیار ہی اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ خدایا، آج پھر لیٹ ہو گئے۔ 7 بجے اٹھنا تھا۔ جلدی سے جست لگا کر وہ بستر سے نیچے اترا۔ سامنے ہی اس کا کالج بیگ تیار پڑا ہوا تھا۔ وہ بے حد آرگنائزڈ تھا۔ واش روم سے باہر آتے ہوئے اس نے موبائل اٹھا کر فارس کو کئی دفعہ کالز کی مگر اس کی کالز کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ یہ ابھی تک سو رہا ہوگا یقیناً، معیز زیر لب بڑھایا، اور ایسا ہی تھا ہمیشہ۔ کالج جانے سے پہلے وہ جتنی مرتبہ مرضی اسے کال کر لیتا، جب تک اس کے دروازے کو جا کر نہ پیٹتا تھا فارس کی آنکھیں نہ کھلتی۔ دونوں کا ساتھ ساتھ گھر تھا اور دونوں دوست ہونے کے علاوہ محلے دار بھی تھے۔ معیز نے پیروں میں جوتے پہنتے ہوئے ایک دفعہ پھر فارس کو کال ملائی اور حیرت انگیز طور پر اس دفعہ فارس نے فون اٹھا لیا۔ جلدی تیار ہو جا یار، تجھے یاد نہیں کیا آج آخری امتحان ہے اور اس کے بعد کالج جیسی بلا سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ معیز زور سے چلایا تو فارس جو نیند میں ڈوبا ہوا تھا اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے معیز سے کہا کہ وہ جلدی ہی باہر آ جائے گا، وہ فوراً سے تیار ہو کر آ رہا ہے۔ معیز نے ٹی شرٹ پہنی، پینٹ پہن چکا تھا، بیگ کندھے پر لٹکائے ہوئے، ہاتھوں میں ریسٹ واچ باندھے ہوئے اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال درست کیے۔ وہ ایسے لاپرواہ حولیے میں بھی بہت شاندار لگ رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو نیچے ملازمین کے لیے کافی تیار کیے بیٹھا تھا۔ معیز کے پاس کافی پینے کا ٹائم نہیں تھا، اس لیے اس نے ملازم سے معذرت کی اور جلدی سے کھلے گیٹ سے باہر نکل آیا۔ دوسری طرف فارس بھی ہڑبڑاتے ہوئے اپنے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے بھی الٹے سیدھے بس کپڑے ہی تبدیل کیے تھے اور بیگ اٹھا رکھا تھا۔ یہ مام کی سالگرہ نے تو آج گڑبڑ کروا دینی تھی۔ رات دیر سے سوئے اس لیے صبح آنکھ ہی نہیں کھلی۔ معیز اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جب فارس دوسری طرف اندر بیٹھے ہوئے بولا۔ معیز مسکرا دی اور اندر بیٹھ کر گاڑی مام کی سالگرہ منائے بغیر سٹارٹ کر دی۔ پھر زندگی میں کوئی رنگ ہے؟ معیز ایک
جذب سے بولا تھا۔ فارس نے چونک کر موئز کی جانب دیکھا۔ کل رات بھی ایسا ہی کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، مگر اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ وہ جلدی سے بیگ سے نوٹس نکال کر آخری مرتبہ نظر دوڑانے لگا۔ آج کا امتحان ان سب کے لیے بے حد اہم تھا۔ سارے پیپر ہو چکے تھے، بس یہ آخری ٹیسٹ باقی تھا۔ اس کے بعد انہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، مگر یہ یونیورسٹی والا درصد بھی صرف فارس کا تھا، کیونکہ موئز کا ابا کا منائع کاروبار اتنا شاندار تھا کہ اس نے آگے مزید پڑھائی کا ارادہ تو کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ 24 سال کا ہو چکا تھا اور اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ اپنے بزنس کو سنبھال لے گا۔ یار جو کچھ پڑھ رہا ہے تھوڑا تھوڑا مجھے بھی بتاتے جا۔ موئز نے گاڑی ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا فارس کے پیپر میں جھونکنے کی کوشش کی، مگر فارس مصروف تھا۔ وہ اسی پل معاہدے سے وہ غلطی ہوئی۔ گاڑی چلاتے کے دوران سبق پڑھنے کی کوشش میں اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کی گاڑی سامنے لگے ہوئے کھمبے سے جا ٹکرائی۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ دونوں ہی اچھل کر سامنے ڈسک اسکرین سے جا ٹکرائے۔ فارس کو تو معمولی چوٹ آئی تھی، مگر موئز چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا تو اس کی چوٹیں خطرناک تھیں۔ وہ شدید زخمی ہو گیا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ لوگ اس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کار میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور سیفٹی الارم بج رہا تھا۔ لوگ چیخ پکار رہے تھے اور انہیں باہر نکالنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ فارس خود بڑی حالت میں تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے موئز کو سیدھا کیا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ اسے شدید چوٹیں آئی تھیں۔ کوئی سے بچا، کوئی ایمبولینس بلاؤ۔ فارس نے چلانے کی کوشش کی، لیکن آواز اس کی حلق میں ہی گم ہو گئی۔ مگر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ باہر موجود لوگوں میں سے کسی نے ایمبولینس کو کال کر دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایمبولینس موقع پر موجود ہوئی۔ تب تک فارس اور موئز دونوں ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ احتیاط سے ان دونوں کو باہر نکالتے ہوئے ایمبولینس میں ڈالا گیا۔ دونوں کا خون بہہ رہا تھا، اس لیے انہیں جلد اسپتال پہنچانا ضروری تھا۔ سڑکوں پر دوڑتی ہوئی ایمبولینس تیزی کے ساتھ اسپتال کے سامنے جا رکی تھی۔ عملے نے دونوں کو نیچے اتارا اور ایمرجنسی میں پہنچا دیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب کلاس میں بیٹھے ہوئے باپ نے بے چین ہو کر دروازے کی جانب دیکھا۔ اب تک دونوں کو آ جانا چاہیے تھا، امتحان شروع ہونے ہی والا ہے، مگر اب تک کیوں نہیں آئے؟ ان دونوں کو پتہ بھی ہے آج کتنا اہم امتحان ہے، لیکن ابھی تک نہیں آئے۔ ماں بار بار گھڑی دیکھتے ہوئے بے چین ہو رہی تھی۔ تبھی اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی فیشنیبل سی فوزیہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا بات ہے بھائی، تمہارے دونوں بوائز ابھی تک نہیں آئے؟ ان کا تو تمہارے بغیر ایک منٹ نہیں گزرتا، اور آج آخری امتحان میں بھی وہ نہیں ہیں، کہیں تم سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا ان کا؟ فوزیہ اور اس کے ساتھ بیٹھی دونوں لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ مام نے ایک سر نظر ان پر ڈالی۔ ٹیچر کلاس میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے مام کے سامنے امتحان کا پرچہ رکھا تو مام بھی سر جھٹک کر اپنی توجہ پیپر پر مرکوز کر لی۔ پیپر کے دوران ہی اسے بار بار بے چینی ہو رہی تھی۔ موئز اور فارس دونوں ہی آج کالج نہ آئے تھے۔ پیپر ختم ہوا تھا، سارے اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو کالج ختم ہونے کی مبارکباد دینے لگے، مگر مام نے بے تابی سے ٹیچر کے پاس جمع شدہ موبائل فون نکالا اور بے تابی سے فارس اور موئز کے نمبر پر کال کرنے لگی۔ جانے کتنی دیر تک کال کرتی رہی، مگر کسی نے اس کال کا ریسیو نہ کری۔ اب تو اس کی پریشانی زیادہ ہو چکی تھی۔ آخرکار تھک کر اس نے ایک آخری دفعہ فارس کے نمبر پر کال کی۔ دوسری جانب سے کال ریسیو کر لی گئی۔ مام نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا، گویا پھٹ پڑی۔ کہاں ہو تم لوگ؟ کتنی دیر سے کال کر رہی ہوں، کال کیوں نہیں ریسیو کر لی؟ آج آخری پیپر تھا، کالج کیوں نہیں آئے سب لوگ؟ تم لوگ کا پوچھ رہے ہیں، پھر تم دونوں کہاں ہو؟ مام کے بے درد پہ کئی سوالات کے جوابات میں دوسری جانب مکمل خاموشی تھی، بس گہری سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مام گھبرا گئی۔ اس نے دوسری بار پھر پوچھا۔ فارس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں اسے بتایا کہ اسے دونوں کا آج صبح بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ دونوں کے گھر والے ہاسپٹل میں آ چکے تھے اور ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ فارس نے
مام کو یہ بھی بتایا کہ اس کی چوٹیں تو قدر نارمل ہے، مگر موئز کو کافی زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ مام اپنی جگہ سن سی رہ گئی، اسے لگا زمین اس کے قدموں سے نکل گئی ہے۔ کال کٹ چکی تھی، مام کو احساس ہی نہیں ہوا کہ کب آنسو کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ بے اختیار ہی اس نے اپنے موبائل فون کو دیکھا، اسکرین تاریک ہو چکی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لپک کر باہر کی سمت بھاگی۔ اس کی گاڑی کھڑی تھی، اگلے ہی لمحے وہ گاڑی میں بیٹھے فارس کے بتائے ہوئے ہاسپٹل کی جانب جا رہی تھی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اسے رہ رہ کر فارس اور معز دونوں کے خیال آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاسپٹل کی بلڈنگ کے سامنے موجود تھی۔ ڈاکٹر سے پتہ کرتے ہی وہ بے تابی سے آگے بڑھی۔ اسے معز اور فارس کے کمروں کا نمبر پتہ چل گیا تھا، مگر انجانے میں ہی اس کے قدم معز کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ دونوں ٹھیک ہوں، مگر وہ خود بھی اس بات سے انجان تھی کہ اس کی دعاؤں میں صرف معز کا نام تھا۔ دروازہ کھولا تھا، ڈاکٹر معز کا چیک اپ کر کے باہر نکل رہے تھے۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھا۔ مام نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے دل سے ایک آہ سی نکلی۔ دبے قدموں سے چلتے ہوئے وہ اس کے بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کے چہرے پر کئی چوٹیں تھیں، سر پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ فریکچر ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ پہ کنڈولا لگا ہوا تھا۔ آہٹ محسوس کر کے اچانک ہی معز نے آنکھیں کھول دی۔ بیڈ کے پاس کھڑی مام اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا اور یہاں کیوں آئی ہو؟ معز نے سنجیدہ لہجے میں مام سے پوچھا، اور وہ جو ہتھیلیوں سے آنسو صاف کر رہی تھی یک دم چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، تمہیں کتنی زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ ایسے میں بھی میں یہاں پر نہیں آتی۔ نامعلوم کیسے اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہو گئے اور وہ دونوں کسی انجانے لمحے کے زیر اثر ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ان دونوں پر ادراک ہوا کہ ان دونوں کا رشتہ دوستی سے کہیں آگے ہے۔ ایک دوسرے کی تکلیف اور درد انہیں برداشت نہیں تھا۔ چوٹ معز کو لگی تھی، مگر درد مام کو ہو رہا تھا۔ بے چین وہ تھی۔ معز ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس نے اپنا دائیں ہاتھ مام کی جانب بڑھایا اور کہنے لگا، امتحان ختم ہو چکے ہیں مام، اب تم پڑھائی سے آزاد ہو۔ کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ کیا میری زندگی میں شامل ہوگی؟ مجھے یقین نہیں تھا کہ جیسے میں اپنی دوست سمجھتا رہا، وہ تو میرے لیے کچھ اور ہی تھا۔ آج صبح جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میری آنکھوں کے آگے کسی اور کا چہرہ نہیں، صرف تمہارا تھا۔ میں نے بے ہوشی میں بھی کئی بار تمہارا نام پکارا اور مجھے یقین نہیں آتا کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی کہ آنکھیں کھلتے ہی میں نے سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ تمہارا تھا۔ معز جذبات سے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مام شتری سی رہ گئی۔ وہ کبھی معز کو دیکھتی اور کبھی اس کے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ کو، اور اگلے ہی پہلے اس کے دل سے آواز آئی، یہی تو وہ لمحہ تھا جس کا اس نے سالوں انتظار کیا تھا۔ اس کے اندر معز کی محبت نہ جانے کب سے جنم لے چکی تھی۔ وہ لاپرواہ سے حلیے میں رہنے والا شاندار شخصیت کا مالک جو سیدھا اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ اپنے جذبات کا تو آج تک ہر کسی سے چھپاتی آئی تھی، یہاں تک کہ خود معز سے بھی، مگر اب جب وہ اقرار کر رہا تھا تو مام کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ یک دم ہی وہ مسکرا دی، یوں لگا جیسے بادلوں کی اوٹ سے اچانک سورج نکل آیا ہو۔ ساری دھند چھٹ گئی تھی۔ مام نے بے اختیاری اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا، جسے معز نے مضبوطی سے تھام لیا۔ مام شرما کر مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر سرخی بکھر گئی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب
मुइज़ के कमरे में। इससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी, सामने नज़र आने वाला मंज़र सब कुछ साफ साफ कह रहा था। मुइज़ की जज़्बी लटकी निगाह माम के चेहरे पर जमी थी और वो सुर्ख पड़ रही थी। इसका करार इसके चेहरे पर लिखा था। फारिस का दिल गोया इसकी मुट्ठी में आ गया। बेइख्तियार इसका हाथ अपनी पैंट की जेब तक गया जहाँ इसने माम के लिए एक और तोहफा संभाल के रखा था। आज इसकी सालगिरह का दिन था। वो कल रात मुइज़ के सामने इसे ये देते हुए इश्क गया था। माम ने इसे पुकार है कह रखा था कि आज कॉलेज में वो इसे दे देगा, मगर इस वक्त सामने नजर आने वाला मंजर इससे ज़मीन में गाड़े जा रहा था। वो बेइख्तियारी पलट कर दीवार की ओट में हो गया। अंदर मुइज़ माम से कुछ कह रहा था, मगर फारिस के अंदर मज़ीद कुछ सुनने की हिम्मत नहीं थी। इसने जेब में हाथ डालकर वो तोहफा निकाला। वो इसकी माँ की अंगूठी थी जो उसने फारिस के हवाले की थी। फारिस ये अंगूठी माम को देना चाहता था शादी के प्रपोजल के तौर पर, मगर अब वो अपने दोस्त के हक पर डाका नहीं डालना चाहता था। इसके दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ खुश थे। इसने खामोशी से अंगूठी की डब्बी वापस अपनी पैंट की जेब में डाल ली। सिर्फ एक लम्हा लगा था इसे खुद को संभालने में। इसने अपनी आंखों को मसल डाला। इसे मामूली चोटें आई थी। अगले ही पल वो कनखाड़ते हुए कमरे में दाखिल हुआ। माम ने बेइख्तियार अपना हाथ मुइज़ के हाथ से खींच लिया, मगर मुइज़ के चेहरे पर बड़े ही जानदार मुस्कुराहट थे। खुद को नॉर्मल जाहिर करता हुआ फारिस कमरे के अंदर दाखिल हुआ और माम और मुइज़ से मिलने लगा। इन दोनों में से किसी को खबर तक ना हुई कि चंद लम्हे पहले फारिस पर कैसी क़यामत गुजर चुकी है। दोनों की चोटें जल्द ही ठीक हो गई और इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, मगर हॉस्पिटल से घर आते आते इन दोनों का ही दुनिया बदल चुकी थी। मुइज़ माम से अपने जज्बात का इज़हार करने के बाद अब काफ़ी मुतमईन था। वो अक्सर अब माम से फ़ोन पर बातें करता हुआ पाया जाता। इसकी गुफ्तगू में खुलकर माम का जिक्र आने लगा था, जबकि फारिस गैर मामूली तौर पर खामोश सा हो गया था। मुइज़ ने अपनी खुशी के दौरान नोट ही नहीं किया कि फारिस अब पहले की तरह शरारतें नहीं करता। दिन इस तरह बोझिल रफ्तार से गुजर रहे थे। फारिस के एक्सीडेंट का सुनकर कॉलेज वालों ने इसका दोबारा से इम्तिहान ले लिया था। रिजल्ट आने में बस थोड़ा ही वक्त था जब मुइज़ ने अपना बाबा का कारोबार संभाल लिया। अब वो शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। इस रोज़ इसने फारिस को फ़ोन किया जब वो जम से बाहर निकल रहा था। खैर, कहाँ है फारिस, जल्दी मेरे घर पहुँचो, हमने कहाँ जाना है। तेज़ी से कहते हुए मुइज़ ने फ़ोन काट दिया। फारिस पूछ भी ना पाया कि आखिर इसने कहाँ जाना है। बस तेज़ी से तैयार होकर वो मुइज़ के घर जा पहुंचा, मगर सामने तो मंजर ही निराला था। मुइज़ के घर वाले बड़े बड़े मिठाई के टोकरों के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार थे। कहीं जाने के लिए सब गाड़ी में बैठ रहे थे और मुलाजमीन मिठाई के टोकरे गाड़ी के अंदर रख रहे थे। खुद मुइज़ भी बहुत खुश और हश पश लग रहा था। फारिस ने नाज सभी के आलम में मुइज़ को देखा और इसे पूछा, क्या बात है यार, ये इतने बड़े बड़े मिठाई की टोकरी किसके घर ले जा रहे हो, कहाँ जाने का इरादा है। फारिस ने सवाल किया तो मुइज़ ने इसके हाथ पर एक ज़ोरदार हाथ मारा। यार, मैं तो तुझसे जिक्र करना ही भूल गया। मैंने बाबा से माम के साथ शादी की बात की थी। इन्हें माम बेहद पसंद है। वो लोग हमारे स्टेटस के ऐन मुताबिक भी हैं, इसलिए बाबा को शुक्र है इस बात को इतराज़ नहीं हुआ। और मैं तो माम से मोहब्बत करता हूँ। वो किसी झोपड़ी में रहने वाली होती तब भी मैं इससे शादी कर लेता। इसलिए आज मामा और बाबा माम का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमें इनकार नहीं होगा। तुझे भी इसलिए साथ जाने के लिए बुलाया है। मुइज़ ने ना समझी में फारिस के दिल की दुनिया एक मर्तबा फिर तबादला कर दी थी। उस जख्मी निगाहों से मुइज़ को देखता रहा, मगर कुछ ना बोला और खामोशी से इसके साथ गाड़ी में बैठ गया। पूरे रास्ते मुइज़ खुशी से अपनी शादी के बाद के प्लान्स का जिक्र करता रहा। इसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि माम को इन लोगों के आने का पता था और फारिस का अंदाज़ा दुरुस्त था। इन लोगों को इंतहाई एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। माम के वालिदैन ड्राइंग रूम में इनके साथ बड़ी खुशी से बातें कर रहे थे। जब सीढ़ियों से नीचे
آتی ہوئی مام دکھائی دی موئز کے ساتھ۔ فارس نے بے اختیار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ موئز کی نظریں مام پر گویا جم کر رہ گئی تھیں۔ مام نے بھی نیچے اترتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا اور شرما کر مسکرا دی۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ سنبھل کر چلتے ہوئے ان کے درمیان صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جس صوفے پر بیٹھی تھی اس کے اینٹ سامنے صوفے پر فارس اور موئز دونوں اکٹھے بیٹھے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ فارس کا چہرہ شدت برداشت سے سرخ پڑا تھا جبکہ موئز خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ موئز کے والدین اب مام سے اس کی پڑھائی اور دیگر چیزوں کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ وہ بڑے اطمینان سے جواب دے رہی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی لاکھوں میں ایک، پہلی ہی نظر میں وہ موئز کے والدین کو پسند آ گئی اور بعد کے معاملات تو ایسے طے ہوئے جیسے جٹ منگنی اور پٹ بیاہ والے معاملات میں ہوتا ہے۔ مام کو مزید تعلیم حاصل کرنی تھی مگر موئز کے والدین نے یہ کہا کہ وہ شادی کے بعد بھی پڑھتی رہے گی۔ موئز کا کاروبار سیٹ کر چکا تھا اس لیے اب اسے شادی کی جلدی تھی۔ وہ رشتہ مانگنے گئے تھے مگر شادی کی تاریخ طے کر کے ہی اٹھے۔ مام کی آنکھوں میں جگنو چمک رہے تھے۔ موئز کے والدین ڈرائنگ روم سے باہر جا چکے تھے۔ مام کے والدین بھی ان کے ہمراہ نئی سی آف کے لیے باہر آ گئے تھے۔ فارس گیٹ سے باہر نکل کر پھر پلٹا۔ وہ اپنے موبائل اندر صوفے پر ہی بھول آیا تھا۔ جس پل اس نے اندر قدم رکھا اور ٹھک کر رک گیا، سامنے ہی سیڑھیوں کے پاس موئز اور مام کھڑے تھے۔ موئز نے مام کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور جذبے لٹائی نگاہوں سے مام کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی شرماتی ہوئی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ فارس کو اپنا موبائل بھول گیا۔ اس بے بس اتنا یاد رہا کہ وہ تو اپنا دل بھی یہیں بھول کر جا رہا ہے۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ راستے میں موئز نے اس کا موبائل اس کے حوالے کر دیا جو وہ آتے ہوئے اٹھا لایا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ جلدی تیاریاں شروع ہو گئی۔ موئز بہت پرجوش تھا اور ہر خوشی میں فارس کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کپڑے اور جوتوں سے لے کر شادی کے دن کے تمام انتظامات تک وہ ہر چیز میں فارس کو زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتا رہا تھا جبکہ فارس بوجھے دل کے ساتھ خود پہ قابو پانے کی کوشش میں بے حال ہوا جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دو بہترین دوست یہ سمجھیں کہ وہ ان کی خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اسی کھینچا تانی میں شادی کا دن آن پہنچا۔ موئز دولہا بنا بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ فارس نے اس کا سر پر کلہ سجاتے ہوئے پیار سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا اور آج اس کی خوشی کا دن تھا۔ فارس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اپنے دل کی بات کو کبھی زبان پر نہیں لائے گا۔ وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا کہ جو مام اس کے دوست کی بیوی بننے جا رہی تھی اسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ ایسا سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے یاد آیا چند دن پہلے مام نے جب اسے فون کیا تھا تو وہ کس قدر گھبرائی ہوئی تھی۔ اپنا روسی لباس کس طرح کا لینا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی کوئی دوست تو تھی نہیں، نہ ہی اس کی کوئی بہن تھی۔ مجبوراً اس نے فارس کو فون کیا، جلدی آؤ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اس بوتیک میں کھڑی ہوں، یہاں اتنے اچھے اچھے ڈریسز ہیں مگر میں اپنی شادی کے دن کیا پہنوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فارس فون ہاتھ میں لے کر کتنی دیر تک دیکھتا رہا مگر اس کی دوست بھی تو تھی اور فارس تو ویسے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ چند ہی منٹوں میں اس کے پاس بوتیک میں جا پہنچا تھا جہاں وہ کئی روسی لہنگے اپنے سامنے سجائے پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھنے جا رہی تھی۔ فارس کو اندر داخل ہوتا دیکھ اس کے چہرے پر اطمینان سا نظر آیا۔ فارس کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک لباس اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ فارس، کیا یہ والا ڈیزائن زیادہ پیارا ہے؟ اس رنگ میں میرا کلر دب تو نہیں رہا؟ وہ بہت کنفیوز تھی اور فارس بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے ہوا تھا۔ وہ سیاہ نیک کیا لباس ہی اس پر بیٹھی